اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم ناظرین اور سامعین، یہ خوبصورت ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں شیطان کے متعلق پیش کی جا رہی ہے۔ شیطان وہ جو انسان کا کھلا دشمن ہے، جس کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا جو شیطان لعین، رجیم، مردود، مفسود ہے، فرمایا یہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں کہ شیطان پیدا کیسے ہوا، شیطان کھاتا کیا ہے، شیطان رہتا کہاں ہے، شیطان اللہ کے بندوں کو ورگلاتا کیسے ہے، شیطان کو موت کیسے آئے گی، اور بہت سارے ایسے اہم سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ناظرین کرام، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات پیدا کی۔ انسان مٹی سے، سرخ مٹی یعنی کہ خاک سے بنائے، اور جن ایک الگ مادہ سے بنے۔ انسان کا خاک سے بننا، اور وہ جب فرشتوں سے کہا میں آدم کو مٹی سے پیدا کروں گا، سورہ صاد کی آیہ نمبر جو ہے وہ 71 اور 72 میں فرمایا گیا۔ ناظرین کرام، سورہ صاد کے بعد اللہ کریم نے سورہ الحجر میں اور الحجر میں فرمایا، سورہ الکہف میں بھی جو ہے وہ جنات کے متعلق اور شیطان کے متعلق جو ہے وہ اشارے ملتے ہیں۔ ابلیس ایک مخصوص جن تھا، عقل و اختیارات والا، وہ اللہ کے حکم سے فرشتوں کے پاس حاضر بھی ہوا کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں اور سب مخلوقات کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سرکشی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں انکار کیا، تم نے کیوں انکار کیا؟ ابلیس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں خود کو افضل سمجھتا ہوں۔ یہ واقعہ کی ترتیب کا تذکرہ سورہ البقرہ میں موجود ہے، سورہ الاعراف میں بھی اس سے متعلق چند آیات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ لہذا ابلیس کو اللہ نے عزت سے نکال دیا، یعنی اس کی رحمت سے دور کر دیا گیا، مگر اس نے عرض کیا کہ مجھے مہلت دے دیجئے، اور اس نے اللہ سے عرض کی کہ میں ان آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے اسے عارضی مہلت دے دی، مگر روز قیامت تک اس کا انجام برا ہوگا۔ ابلیس کا وعدہ اور اللہ کی ممانعت، یہ بھی سورہ الحجر اور سورہ الاعراف میں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ شیطان، جنات ایک فریق مادی مگر لطیف مخلوق ہیں، جن کا مادہ آگ یا دھواں ہے، اس لیے وہ بعض اوقات وہ اشکال اختیار کر سکتے ہیں جنہیں انسان فوراً دیکھ نہیں سکتے۔ جنات عقل، خواہش، ارادہ اور کردار رکھتے ہیں، یعنی وہ اچھے اور برے دونوں ہو سکتے ہیں۔ ابلیس وہ جن تھا جو تکبر، اختیار اور راستے سے لوگوں کو ہٹاتا تھا، اور جنات کے بھی جسمانی اور روزمرہ تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ ٹھکانہ، خاندان، نسل اور معاشرے میں رہتے ہیں، جیسا کہ انسان کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی ان باتوں کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ انسانوں کے سامنے وسوسے، لالچ، غرور، شک اور شہوت ڈال کر انہیں اللہ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ انسانوں کو گھیر لیں گے اور ان کی پیروی کریں گے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ اور ناظرین کرام، شیطان کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، یہ عام فہم سوال ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شیطان کھاتے ہیں۔ جنات کا رہن سہن انسانوں کی طرح کچھ حد تک مادی ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے خوراک، رہائش اور دیگر ضروریات کا وجود سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں جنات کے خاندان، خوراک اور رہائش کا ذکر آتا ہے، اگرچہ ان کی خوراک و مشروبات انسانی خوراک سے مختلف اور ان کی نوعیت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن میں انسانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ کسی نام یا شر سے علم حاصل کریں۔
جنوں کے معاملات کی تفصیلات کم اور عام اعتبار سے پوشیدہ ہے۔ پیشہ ورانہ اور مخصوص غذا کی تفصیل قرآن میں واضح نہیں، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیطان روزانہ کیا کھاتا ہے جیسے مادی تفصیلات قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ البتہ عمومی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ان کے بھی بنیادی جسمانی تقاضے ہوتے ہیں۔ جنات کو آرام و نیند کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جسمانی مخلوق ہیں اور ان کے بھی آرام کے اوقات ہوتے ہیں۔ ان کی نیند کی نوعیت انسانوں جیسی بھی ہو سکتی ہے اور مختلف بھی۔ بعض روایات میں جنات کے روشن اور تاریک اوقات، دن رات کی پابندی وغیرہ کا اشارہ ملتا ہے، لیکن سب کچھ ہم سے پوشیدہ ہے۔ چونکہ وہ ہماری آنکھوں سے اکثر پوشیدہ رہتے ہیں، اس لیے ان کی نیند کے معمولات کی تفصیل قرآن میں واضح طور پر بیان نہیں کی گئی۔ البتہ واضح ہے کہ وہ مکمل طور پر غیر مادی یا روحانی مخلوق نہیں ہیں، اس لیے انہیں بھی آرام درکار ہوتا ہے۔ وسوسے اور انسان کے دل میں خفیہ خیالات اور شکوک ڈالنا شیطان کا کام ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنا اس کا حل ہے، جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہوت و لالچ کے ذریعے کھانے پینے، مال و دولت اور شہوانی خواہشات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، یہ بھی شیطان کا کام ہے۔ غرور و تکبر انسان کو اپنے آپ پر فخر دلا کر اس کو اللہ کے حکم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ ابلیس نے آدم پر غرور کیا۔ جھوٹ و بہکاوے کا کام بھی شیطان کا ہے، سچ کو غلط اور غلط کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ انسان گمراہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، شیطان کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں واضح ہے کہ ابلیس اور اس کے پیروکاروں کا انجام برا ہوگا۔ قیامت کے دن انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ نے جن و انسان دونوں کو ہدایت اور آزمائش میں رکھا ہے، بشرطے کہ انسان توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور شر سے بچنے کے لیے قرآنی وظائف اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار کرے تو وہ نجات پا سکتا ہے۔ ابلیس کی قسم عاقبت کی آیات جو ہے وہ، یعنی کہ ابلیس کی سرزنش کے لیے سورۃ الاعراف میں جو ہے وہ بہت ساری آیات اور سورہ البقرہ میں بھی جو ہے وہ آیات ملتی ہیں۔ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں آیات الکرسی پڑھنا چاہیے۔ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں معوذتین یعنی کہ سورہ الفلق اور سورہ الناس کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، تو ہم جو ہیں وہ شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے چنگل سے جو ہے وہ آزاد ہو سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ خوبصورت ویڈیو اور انتہائی انفارمیٹیو اور معلوماتی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں اور کمنٹ سیکشن میں